پھر خاص طور پہ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان نے جو چھکا مارا ہے، انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا۔ پہلی بار ہوا ہے کہ جیتنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نہیں جیتے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیتے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز۔ 8 فروری کے بعد الیکشن کے ابھی تک آفٹر شاکس چل رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار تمام مخالفین کو اور تمام تجزیہ کاروں کو، تمام مخالف صحافیوں کی باتوں کو ایک بار پھر غلط ثابت کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوا، الیکشن پہ کیا ہوا، کتنے ووٹ حاصل کیے، وہ تو آپ سب کے سامنے چیزیں چل رہی ہیں، لیکن جہاں پر مذمت چل رہی تھی اور لوگ سیاست چھوڑ رہے تھے 9 مئی کے بعد، 9 مئی کی مذمت کرتے تھے، سیاست چھوڑ دیتے تھے، اب میرا خیال ہے آج وہ دن ہے جب 9 فروری کی بھی مذمت شروع ہو گئی ہے۔ پہلے تو بہت سارے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے اور دیگر آزاد امیدواران اور پھر خاص طور پہ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان نے جو چھکا مارا ہے، انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہے اور چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کا جو ادارہ ہے ان کو انہوں نے ایک جو اپنی طاقت دکھائی ہے کہ بھائی جو سیٹ مجھے ملی ہے وہ میں چھوڑ رہا ہوں، وہ میری نہیں ہے، مجھے بھیک میں ملی ہوئی، خیرات میں ملی ہوئی سیٹ نہیں چاہیے، اس لیے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جیتے تھے۔ اور اس کے بعد جماعت اسلامی کے جو 130 سے ان کے حلقہ ہیں 130 جہاں پہ نواز شریف صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ کا ایک کنٹروورسی چل رہی ہے، وہاں سے جماعت اسلامی کے ایک رہنما کا بیان آیا ہے کہ جی فارم 45 کے مطابق جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ جیت چکی ہیں، نواز شریف کو خام خامے جتوایا جا رہا ہے۔ لیکن ان الیکشنز میں ایک تاریخی کام یہ ہوا ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جیتنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نہیں جیتے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیتے ہیں، ہمیں یہ سیٹیں نہیں چاہیے۔ بلوچستان سے کچھ ایسے ہی بیانات آئے ہیں۔ اچکزئی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب عمران خان کو مینڈیٹ ملا ہے، ان کو حکومت بنانی چاہیے، لیکن جو ووٹ کو عزت دیتے رہے آج تک، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے پورا پاکستان انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا تھا کہ ان سے بڑا جمہوری، ان سے بڑا انقلابی اور ان سے بڑا غیرت مند کوئی شاید دنیا پر نہ ہوگا۔ نیلسن منڈیلا بھی قبر سے اپنی سے ان کو شاباش دیتے تھے، ابراہم لنکن بھی ان کو شاباش دیتے تھے، لیکن جو 9 فروری کے بعد ووٹ کی درگت، ووٹ کی بے عزتی، ووٹ کی توہین اس جماعت نے کی ہے، شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں ایسی ووٹ کی توہین پہلے ہوئی ہو۔ عمران خان کے نام پر سیٹ جیتنے والے وسیم قادر جو ہیں وہ جیتتے ہیں عمران خان کا نام لے کر، حلف دیتے ہیں، قرآن پر ہاتھ رکھ کر بیانات دیتے ہیں، لیکن جو ایک محترمہ جو ہیں وہ جلسوں میں کہتی تھی کہ جو سیاسی لوٹے ہیں ان کی جگہ باتھ رومز اور غسل خانوں میں ہے، لیکن حیرت ناک بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے جیتے ہوئے وسیم قادر پہلی دفعہ جو لوٹے ہوئے وہ مریم نواز صاحبہ کے گھر میں پائے گئے، اور وہاں سے جناب انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے گھر آ گیا ہوں، اور اس کو مریم صاحبہ کے سابقہ بیان کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو وہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ وہ کہاں پہنچے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو تکبر اور غرور کے بول کہتے ہیں کہ پسند نہیں آتے، دوسرے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں، تکبر نہیں۔ اس سیاست میں ان الیکشن سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے جو بہت بڑے بڑے بیانات دیتے تھے کہ عمران خان کی سیاست تو ہماری وجہ سے تھی، عمران خان کو پرائم منسٹر ہم نے بنوایا تھا، عمران خان تو ہماری وجہ سے جیتا تھا، عمران خان کو تو کوئی جانتا نہیں تھا، عمران خان تو پتہ نہیں کیا تھا۔ آج یہ خبریں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ IPP کے چیئرمین جہانگیر خان ترین صاحب جو کہ پچھلے 2 سال سے خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، خاص طور پر 9 مئی کے بعد جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا رہنما، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کشی کرتی تھی، وہ IPP میں چلی جاتی تھی، کوئی جو ہے اس کو زبردستی بھیجا جاتا تھا، کسی کو زبردستی ان کی پریس کانفرنسز میں بٹھایا جاتا تھا، کسی کو کچھ کہا جاتا تھا اور کوئی کچھ۔ آج قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان تو سرخرو ہے، IPP کے بڑے بڑے اربوں پتی
اپنی سیٹیں ہار گئے اور آج جہانگیر خان ترین نے سیاست اور آئی پی پی کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا۔ جو لوگ عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے چلے تھے یا جو کہتے تھے عمران خان کی سیاست تو ہے ہی ہماری وجہ سے، انہیں اپنے پیسے پہ بہت گھمنڈ تھا، لیکن عوامی ووٹ، عوامی طاقت نے اس ایک جو پرچی ڈالی جاتی ہے جو 8 فروری کو ڈالی گئی، انہوں نے بڑوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ جہانگیر خان ترین صاحب بھی یہی کہتے تھے، لیکن عوام نے دونوں نشستوں سے انہیں بدترین شکست دی، اور اس کے بعد آج انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی خیر باد کہہ دیا، اور بالکل نو مولود پارٹی تھی۔ اس کے بعد جہانگیر ترین کے استعفے کے بعد علیم خان صاحب کا بڑا روتا ہوا ٹویٹ جو آیا ہے کہ ہمیں بڑا دکھ ہے، یہ ایسا ہوا ہے۔ جب آپ عوامی مینڈیٹ کی توہین کریں گے، اس کے بعد عوام میں جو غم و غصہ پایا جاتا ہے اس کا یہ خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ابھی تک جہانگیر ترین کے جو معتمد خاص ہیں علیم خان صاحب، اور اس کے بعد اون چودھری صاحب، ان کو بھی جو خیرات میں سیٹیں دی گئی ہیں مبینہ طور پر، وہ بھی اگر عدالت سے فیصلے آ جاتے ہیں، اس کے بعد آئی پی پی کے پاس کیا رہتا ہے؟ آئی پی پی کے بڑے نام، فردوس عاشق اوان صاحبہ پورے حلقے سے 169 ووٹ حاصل کر سکی ہیں، اور حلقے میں ان کا کیا حشر ہوا ہے۔ اور بہت سے لوگ ان الیکشنز میں بڑے برج الٹے ہیں، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، اور اس کے بعد دوسرا بڑا نام جو ہمیشہ کہتا تھا کہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کو توڑوں گا، کے پی کے میں حکومت میں بناؤں گا، کے پی کے کا اگلا وزیر اعلیٰ میں ہوں گا، ان کا نام ہے جناب پرویز خٹک صاحب۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں مبینہ طور پر کہ انہوں نے بھی سیاست سے آرام کا فیصلہ کیا ہے، لیکن انہوں نے ابھی تردیدی کچھ بیانات چل رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے بیانات کے بعد عوام نے جو غم و غصے کا اظہار 8 فروری کو کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ پوری فیملی ہی بہت بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کے بیٹے پرویز خٹک صاحب خود، ان کے داماد ہر جگہ سے ہار گئے ہیں۔ لیکن ان الیکشنز میں اگر غور سے دیکھا جائے کہ یہ پاکستانی تاریخ کے الگ ہی الیکشنز تھے جہاں پہ آزاد امیدواران ایک پارٹی کی حمایت کے ساتھ جو ہے وہ جیتتے ہیں، ایک نشان نہیں تھا، ان کا ووٹر کنفیوز تھا، اور مقتدر حلقے جو ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں یہ آس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اسی لیے ان کا نشان چھینا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر کنفیوز ہوگا، مایوس ہوگا، نکلے گا نہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ثابت کیا کہ ان کا ووٹر بہت ہی جواں مردی کے ساتھ باہر نکلا اور بڑوں کو شکست دی۔ کیا اس کے بعد یہ نہیں سوچا جائے گا، یہ سوالات نہیں اٹھیں گے، کیا جو بلہ چھیننے کا فیصلہ آیا تھا اس دھاندلی میں، یا ابھی جو الیکشنز کے بعد ابھی ایک منڈی لگنے والی ہے، ہاؤس ٹریڈنگ شروع ہوگی، جو آزاد امیدواران ہیں ان کو خریدا جائے گا، وہ بکیں گے، عوام کا ووٹ، عوام کی میں مایوسی پھیلے گی، کیا اس میں وہ فیصلہ کرنے والے شامل نہیں ہوں گے؟ کیا ان سے کوئی سوال پوچھے گا؟ کیا تاریخ میں ان کو سنہرے حروف میں لکھا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ سوال ان ججز سے بھی پوچھا جائے گا جو اس مینڈیٹ کے چوری ہونے میں شامل ہیں۔ یہ سوال ان لکھاریوں سے بھی پوچھا جائے گا جب ظلم ہو رہا تھا، ان کی قلم اور ان کی زبان خاموش تھی۔ یہ سوال ان منصفوں سے پوچھا جائے گا جن کے پاس اختیار تھا کہ وہ ظلم کو روک سکتے تھے لیکن وہ خاموش رہے، یا مفادات کے چکر میں یا کسی مصلحت کے تحت ان کی زبان خاموش رہی۔ یہ سوال ان سے بھی پوچھا جائے گا جو طاقتور تھے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ عام عوام پر انہوں نے کیا، ان سے بھی پوچھا جائے گا جو اس ظلم کے ساتھی تھے۔ عوام نے اپنا حق ادا کیا ہے، اور بہت سارے لوگ جو باغیرت اور ضمیر والے ہیں وہ ان الیکشنز کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا جو ہے پاکستان کے اس پولیٹیکل سسٹم پر اور الیکٹورل سسٹم پر اور ہمارے نظام انصاف پر پورا انٹرنیشنل میڈیا تھو کر رہا ہے، ہم پہ لعنت بھیج رہا ہے، ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے، لیکن ہمارے کرتا دھرتا، ہمارے مقتدر، ہمارے طاقتور ادارے، ہمارے طاقتور لوگ، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 71 کے الیکشن میں
عوامی سینٹیمنٹ کو, پبلک فیکٹر کو مائنس کر کے جب سوچا گیا, لیکن رزلٹ اس کے مختلف آئے تو اس کی وجہ سے ملک ٹوٹا. اس بار بھی عوام کو مایوس کیا گیا, عوام کو الیکشن سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی, عوام کو جہاں وہ ووٹ کا اظہار کرنا چاہتے تھے ان سے دور کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن عوام نے اپنے اظہار اپنے ووٹ کے ذریعے کیا, اپنی پسند کا اظہار کیا, اپنے جس کو وہ چاہتے تھے ان کو ووٹ دے کر انہوں نے حق ادا کیا. لیکن جب 9 فروری سے کینڈیڈیٹس کے رزلٹس مختلف بدلنا شروع ہوئے, یعنی کہ آپریشن رد و بدل شروع ہوا, آپ نے مختلف آپریشنز کے نام سنے ہوں گے, 9 فروری سے آپریشن رد و بدل شروع ہے, تو اس کے بعد عوام میں اس نظام کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے. کل جیسے وسیم قادر کا پتہ چلا تو ان کے گھر کے سامنے جتنا شدید احتجاج ہوا ہے, کیا اس ملک میں یہ جو کینڈیڈیٹس جیتے ہیں یہ اگر باہر نکلیں گے, کیا آپ کو اس کا خدشہ نہیں ہے کہ وہاں پہ معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں, معاملات خراب ہوں گے؟ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار وہ فیصلے کرنے والے ہیں جو سمجھتے ہیں ہماری انا, ہمارا فیصلہ عوام پر مسلط ہونا چاہیے. میرا خیال ہے جو ووٹ کو عزت دینے والے کا نعرہ تھا, ان کو 60 سیٹیں جب ان کو ملی تھی, ان کو ایک وکٹری سپیچ نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ جو اپنے آپ کو منڈیلا سمجھتے تھے, ان کو تھوڑا سا غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. پورا انٹرنیشنل میڈیا اس کو کوریج کر رہا ہے. آپ کی دھاندلی, آپ کی زور زبردستی, آپ کا ظلم, دھاندلی کے خلاف جب عوام باہر نکلے آپ نے صحافیوں کو پکڑنا شروع کر دیا. دھاندلی کے خلاف جب لوگ باہر نکلے تو آپ نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. شانگلہ میں جو ہوا یا دوسرے جتنے بھی جہاں جہاں عوام نکلے, کراچی میں عوام نکلے ہوئے ہیں, لاہور میں عوام نکلے ہوئے ہیں, کوئٹہ میں عوام نکلے ہوئے ہیں, اس بار جیتنے والے پارٹیز والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ہارے ہیں. قمر زمان قاہرہ نے بھی کہا کہ مجھے آفر آئی ہے. اس کے بعد دیگر جتنے بھی ہیں ان کو کہا گیا کہ جناب آپ کو سیٹ جتوا دیتے ہیں, آپ آ جائیں. اس بار لوگوں نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے, عوامی پبلک سینٹیمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے انکار کیا ہے کہ ہم ایسے مینڈیٹ کے ساتھ اسمبلی میں نہیں آئیں گے. ایسی ہی اسمبلیاں پہلے بنتی رہی ہیں, لیکن اس بار عوام کے سامنے بالکل کھل کے کیونکہ سامنے آیا ہے تو لوگ اس مینڈیٹ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو جعلی طور پہ ہے. جب جعلی لوگ اسمبلیوں میں آئیں گے پھر وہی ہوگا جو 77 سال سے ہو رہا ہے. ابھی بھی ہمارے مقتدر حلقوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ابھی بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے.